دادی ماں کی اسٹوری۔ پیارے بچوں، ٹینا ایک بہت غصے والی بچی تھی۔ اس کو ہر وقت غصہ آتا تھا۔ اس کو ہیئر کٹ کرانا بالکل پسند نہیں تھا اور اس کو سب کہتے تھے کہ ٹینا ہیئر کٹ کرا لو، ٹینا ہیئر کٹ کرا لو۔ اس کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ میں ہیئر کٹ نہیں کرانا چاہتی، میں بالکل ہیئر کٹ نہیں کراؤں گی۔ ایک دن باربر انکل آنے والے تھے اس کا ہیئر کٹ کرنے کے لیے، اور وہ دوربین لگا کر دیکھ رہی تھی کہ وہ آ تو نہیں گئے۔ جب اس کو باربر انکل نظر آئے تو اس نے دوڑ لگا دی اور بھاگنے لگی۔ باربر انکل نے کہا، ٹینا رک جاؤ، ٹینا رک جاؤ، مگر وہ دوڑنے لگی۔ میں نے نہیں کرانا ہیئر کٹ، میں نے نہیں کرانا، چھوڑ دے مجھے۔ پھر اس کے گرینڈ پا بھی آ گئے اور باربر انکل بھی، دونوں اس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ رک جاؤ ٹینا، رک جاؤ۔ ٹینا نے کہا، نہیں، میں نے نہیں کرانا ہیئر کٹ۔ اور وہ گھر جا کر اپنے ٹوائے باکس کے اندر چھپ گئی۔ اس کی ماما نے کہا، ٹینا باہر آ جاؤ، ایسے نہیں کرتے، تم اچھی بچی ہو، ہیئر کٹ کرا لو۔ مگر وہ تو ماننے والی نہیں تھی، وہ رونے لگی۔ میں نے نہیں کرانا ہیئر کٹ، میں نے نہیں کرانا، میں نے نہیں کرانا ہیئر کٹ۔ اس کی ماما کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ ٹینا ایسے نہیں ہوتا، ہیئر کٹ تو کرانا پڑتا ہے، تم بہت گندی بچی لگ رہی ہو۔ مگر ٹینا نے بات نہیں مانی۔ جب وہ اسکول گئی اتنے گندے ہیئر لے کر تو سب بچے حیران ہو گئے کہ یہ کتنی گندی بچی ہے، اس کے اتنے بڑے ہیئر ہیں، ہیئر کٹ کیوں نہیں کراتی؟ مگر ٹینا کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ٹیچر نے بھی ٹینا کو سمجھایا کہ ٹینا اپنا ہیئر کٹ کرا لو، تمہارے ہیئر اچھے نہیں لگ رہے۔ مگر ٹینا کو تو ٹیچر پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے ایسا۔ جب وہ گھر آئی اور کھانا کھا رہی تھی تو اس کی ماما نے پھر کہا کہ ٹینا کھانا کھا کر باربر انکل کے پاس جا کر ہیئر کٹ کرا لو، لیکن ٹینا تو ضد کی پکی تھی۔ اس کے گرینڈ پا نے بھی اس کو سمجھایا کہ ٹینا ہیئر کٹ کرا لو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ہیئر کٹ نہیں کرا رہی، مگر وہ تو پکی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے نہیں کرانا، نہیں کرانا ہیئر کٹ، نہیں کرانا میں نے، اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ماما نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ٹینا نہیں مانی۔ رات ہو گئی اور ٹینا اپنا ٹیڈی لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور جا کر اپنے گندے بالوں کے ساتھ ہی سو گئی۔ اس کی ماما بہت پریشان تھیں کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں، اس کو کیسے سمجھاؤں کہ ہیئر کٹ کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ٹینا پارک میں کھیل رہی تھی، کافی دیر کھیلتی رہی اور خوش ہوتی رہی۔ پھر وہ اپنا موبائل فون لے کر ٹری کے نیچے بیٹھ کر گیم کھیلنے لگ گئی اور گیم میں کھو گئی۔ وہاں بہت سے برڈ تھے، وہ نیسٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو ٹینا کا ہیڈ بہت اچھا لگا کہ اس پر اچھا نیسٹ بن سکتا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس بچی کا سر ہے۔ برڈز نے اسٹراز اکٹھی کرنا شروع کر دی اور لا کر ٹینا کے سر پر رکھتے گئے۔ ٹینا اتنا کھوئی ہوئی تھی گیم میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے سر پر کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد برڈز نے اپنا نیسٹ کمپلیٹ کر لیا۔ جب نیسٹ پورا بن گیا تو برڈی آ کر اس میں بیٹھ گئی اور اس نے وہاں پر 3 ایگز بھی دے دیے۔ ٹینا کو ہوش ہی نہیں تھی اس کے سر پر ہو کیا رہا ہے۔ جب ایگز ہیچ ہوئے اور ان میں سے برڈز نکل آئے تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ برڈز کی آواز سن کر ٹینا کو شک ہوا کہ اس کے سر پر کچھ ہے۔ اس نے گیم کو سائڈ پہ پھینکا اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے کہا، یہ میرے سر پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ دوڑنے لگی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے سر کے اوپر نیسٹ ہے۔ ٹینا تو نیسٹ میں ہی دوڑنے لگی اور برڈی اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ برڈی نے کہا، میرے بچے تو دے دو، کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ٹینا تو دوڑتی جا رہی تھی، ایک دم نیسٹ نیچے گر گیا۔ مگر ٹینا نہیں رکی، وہ دوڑتی گئی، دوڑتی گئی، دوڑتی گئی
اور چیخے مارتی مارتی اپنی ماما کے پاس آئی اور کہا ماما ماما بچائیں، میرے سر کے اوپر نیسٹ بن گیا تھا، ماما جلدی کریں میرا ہیئر کٹ کرا دیں، میں نے نہیں رہنا ان بالوں کے ساتھ اب۔ ماما نے کہا اوکے ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو تم۔ پھر وہ اپنے گرینڈ پا کے ساتھ باربر شاپ پر چلی گئی اور ہیئر کٹ کرانے کے لیے تیار ہو گئی۔ باربر انکل نے اس کا پیارا سا ہیئر کٹ کر دیا۔ اب ٹینا بہت پیاری، نیٹ اور اچھی بچی بن گئی۔ اس کی ماما بھی بہت خوش ہوئی، انہوں نے کہا ٹینا یہ صحیح ہے، اب تم اچھی بچی بن گئی ہو۔ ٹینا بھی بہت خوش تھی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو دادی ماں کی سٹوریز اچھی لگیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اچھی سٹوریز دیکھ سکیں۔ بائے بائے۔